ہے، اگر ہم نے وہی موروثی سیاست ہی کو پروموٹ کرنا ہے، ہم نے انہی جو مافیاز ہیں جو پیسہ 12-15 کروڑ لگاتا ہے اور 100 کروڑ بناتا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو لے کے آنا ہے. جو کمپنی کے بندے ہیں انہی کو ہم نے اپنے کندھوں پہ بٹھانا. تو مجھے بتائیں پھر اس ساری جدوجہد کا، اس ساری جو تحریک ہم چلا رہے ہیں، یہ قربانیاں دے رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر بالکل تنظیم ایسا کا ہی ہے. یہ حال ہو تو پھر تو فائدہ نہیں ہے. اچھا ہم میں اگر ایک امید سجیشن دوں، کے ساتھ بندی ہوئی ہیں کہ امید ہمارا ایک ہی شخص ہے. اور لالا ہم اس کو چھڑوا لیں گے، اگر اتنا بھی نہیں مسئلہ، ہم اس سے بھی ڈیل کروا لیں گے. ہماری اگر آپ کہیں گے تو اچھا کمپنی میں ہم کمپنی کو ریکویسٹ کریں گے، چھوڑ دیں گے. ہاں صاحب کو فکر نہ کریں. چلے لالا اگر ہم کوشش کریں نا 8 ہفتوں کے یہ ہم اندر اندر کمپرومائز ہی کمپنی کرنا خود تو آپ پھر کو ایئرپورٹ. کمپرومائز کر لیں گے نا لالا. جی 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 جی. اچھا متی اللہ بھائی، اگر کل بھائی انشاءاللہ آپ کی حکومت آتی ہے. جی جی بات نہیں، کریں آپ، بسم اللہ. اوسی بھائی آسان کام ہے، اگر ہم منظم طریقے سے ان کو بتائیں کہ ہم اتنا انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور اس سے نتی کرے خان صاحب کے ساتھ، بس یہی بات ہے نا. ان کو متی تو آپ بھائی یہ یہ 2-3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب کو یہ ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان 2-3 چیزوں کے اوپر اگر خان صاحب کمپرومائز آرام سے اندر بھی کر لیں تو 2/3 کیا 3/4 اکثریت بھی خان صاحب کو مل جائے گی. وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات تو ساری اصول کی ہے، ٹھیک ہے. ہاں. اور یہ لوکل اچھا معاملات نہیں ہے، لالا کو پتہ ہے ہم میں یہاں پہ ساری وہ بات کرتے ہیں. ہاں جی میں جی اپنی اوسی طرف بھائی سے اصول کی بات نہیں، ایک منٹ متی اللہ جان، جی اوسی بھائی نے جو بات کی ہے نا، 1 کروڑ ہے اوورسیز پاکستانی، ایک دن متحد ہو جائے نا جی تو دوسرے گھنٹے میں باہر آ سکتے ہیں. 1 کروڑ بہت بڑی چیز ہے بھائی. صرف 6 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے. نہیں، جو اوسی بھائی بی ایف ٹی بھائی اسکیم چلا رہے ہیں، ہاں 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 اگر میں یہ سمجھ گیا. میں سمجھ یہ ہمارے پیچھے آ جائے نا، یہ سو کالڈ آفیشلز، ہاں ٹھیک ہے نا، بالکل ہمارے بالکل. پیچھے آ جائے ایک دن میں آپ دیکھو گے کہ یہ نیچے آتی. ادھر تو ایسے ایسے سرمایہ دار ہے نا اوورسیز میں کہ ان کی ایک دن میں سر جی، ایک دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی کوئی بات ہے. اوسی بھائی بڑی صحیح بات کر رہے ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اس میں جو مسئلہ یہ ہے نا کہ جتنے بھی ہیں نا مطلب بھائی، سرمایہ داروں کی بات نہیں ہے. سرمایہ دار تو کر سکتے ہیں کہ وہ تو بس اپنے سرمایہ کو روک بھی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہو تو سال کے لیے بھی کر سکتے ہیں. یا پاکستان میں اتنی سرمایہ کاری ہے بھی نہیں، کرتے بھی نہیں ہے. یہ بات ان لوگوں کی ہے جو ریمیٹنسز جاتے ہیں، اور وہ ان جو کیونکہ وہ گزارا نہیں کر سکتے نا، ان کے تو اچھا بچے متی ہیں اللہ وہاں بھائی. پہ، ماں باپ ہیں، اور کیا کریں. سر جی یہی اب آپ دیکھیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں. جی دیکھیں نا، آپ بھی بیچ میں اسی طرح بول رہے ہیں. سر جی اگر پیار ہے مجھ سے، دیٹس اٹ. متی دوسری اللہ بات بھائی میں ہے آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. انشاءاللہ ہاں ہماری حکومت آئے گی، اور یاد ہے عمران خان کو ایک بار کسی نے کمپرومائز کیا تھا کہ ہم آپ کے بندے آپ کو بھیج دیں گے، آپ فلانی میٹنگ میں نہیں جانا. میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ گئے ہیں. ہم نے یہاں پر ہم نے یہاں پر ایک اپنا ایک مشن شروع کیا ہے. تو ہاں انشاءاللہ اگلے 5 سالوں میں جتنے لوگ اس بندے کی جگہ پہ رہتے ہیں، اگلے 5 سالوں میں اتنے ہی لوگ، ایٹ لیسٹ اس کے 50% لوگ یورپ میں ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کا فرق کیا ہوگا. فرق یہ ہوگا کہ ان کے پاس یورپین نیشنلٹیز ہوں گی، ان ہاں کے بچے، ان کی بیوی بچے ان کے پاس ہوں گے، اور ان کے رائٹس زیادہ ہوں گے. وہ یورپین پاسپورٹوں کے ساتھ ہوں گے. اس میں ہاں ہمیں تقریباً 5 سال لگے گا. ہم نے وہ پودا لگانا شروع کر دیا ہے، اور تقریباً 8 پودے لگ چکے ہیں. اور اب اسی بہت بڑی دیر لگے گی اس میں، مگر یہ ہم نے آلریڈی شروع کر دیا ہے. آپ سمجھ گئے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہاں جہاں پر 10 سالوں میں آپ کو کچھ نہیں ملتا، ٹھیک ہے آپ ریمیٹنس بھیج رہے ہو، اور وہاں کا بادشاہ آپ کو کہتا ہے بھائی آپ وہاں سے بیک اپ ہو، ورنہ میں آپ کے بندوں کا بوری بستر بند کر دوں گا. یورپ میں ایسے نہیں ہو سکتا. یورپ میں آپ اگر ان کو، ہم صرف آدھے لوگوں کو بھی ہم یورپ میں ٹرانسفر کرتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں یا جن کا پڑھنے کا سوچ ہے، تو ان کے لیے ان کا بھی فائدہ، وہ اپنی بیوی بچوں کو بھی بلائیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، اور پاکستان کا بھی فائدہ ہے. کیسے فائدہ ہے
کہ ایک تو وہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوں گے کسی کنٹری کے، وہ زیادہ انویسٹ پھر کرتے ہیں، وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، ان کو مورگیجز ملیں گے یا جو بھی ان کے گھر وغیرہ ہوں گے بزنسز وہ اون کر سکتے ہیں. اور دوسرا ان کی آواز بن جائے گی، وہ کسی یورپین پارلیمنٹ کے اندر ایز اے ایم این اے ایم پی اے بن کے کھڑے ہوں گے، سینیٹر بن کے کھڑے ہوں گے. رشی سناک کو دیکھ لو، یہ بھی انڈین ہے نا. جی آپ اپنے کیا کہتے ہیں جو آپ کے لنڈن کے میئر ہے صدیق خان کو دیکھ لیں، ہاں اسکاٹ لینڈ کے جو فرسٹ منسٹر ہیں ان کو دیکھ لیں، حمزہ یوسف کو دیکھ لیں. تو یہ بھی امیگرینٹ کے بچے آئے تھے نا. ہاں بالکل، ان ممالک میں تو یہی ہے نا کہ آپ اگر آپ میں مگر پوٹینشیل ہے، آپ میں قابلیت ہے. ہماری گورنمنٹ نے، لالا میں آپ کو بتاتا ہوں، ہماری گورنمنٹ ایسے سوچتی کیوں نہیں ہے؟ ہمیں ہمیشہ کمیشن کا کیوں پڑا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یا لائف پہ نہیں کہہ سکتا، 4 ایسی یورپین کنٹریز ہیں جن کو بالکل الف سے پیدل بندے چاہیے، جن کو الف بے بھی لکھنی نہ آتی وہ ان کو چاہیے، مزدور لوگ چاہیے، اور وہ یورپین ہیں. ان کو عرب کنٹری سے 10 ٹائمز بیٹر تنخواہیں بھی ملیں گی، اور وہ 3 سال بالکل بعد یہ ان میں کو آپ کو نیشنلٹی. رومینیا میں آپ کو جی 1.5 لاکھ روپے تنخواہ دیتے ہیں اور ایک کھانا بھی نہیں لگتا. تو اسی طرح پھر وہ جا کے شنجن میں گھس جاتے ہیں، پھر نیشنل بن لالا جاتے ہیں. آپ نے اور میرے نہیں منہ سے سر، بات نکال دی. لالا میں 3 کنٹری کا بتا رہا ہوں، 3 اٹلی کنٹریز ہیں. تو ہماری، اٹلی ہے، جی اٹلی ہے اور گریس ہے سر، گریس میں دے رہے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری گورنمنٹ ایسے کیوں نہیں سوچتی؟ ہم اپنی جیب کا کیوں سوچتے ہیں؟ بیلجیم میں بھی بہت سے تو لالا ہماری گورنمنٹ ایسے کیوں نہیں سوچتی؟ متی اللہ بھائی، ہمارے گورنمنٹ نے کبھی عوام کا سوچا ہے؟ یہ تو عجیب سوال ہے. نہیں عوام کو تو چھوڑو نا، 3 سال تو ہماری گورنمنٹ تھی نا. ہم کہتے ہیں کہ بھئی پی ٹی آئی عوام ہے. نہیں، وہ 3 سال ایسے سال تھے نا جس کا کوئی آپ کو، وہ تو ایک معجزہ تھا کہ اتنی آپ نے ترقی بھی کی، گروتھ لالا ریٹ کے ایک منٹ، درجے، لالا ایک لیکن منٹ آپ کو، لیکن بہت لالا کم ٹائم تھا اور بہت تhin میجارٹی تھی. لالا ایک بات لالا میں میں آپ کو بتا دوں لالا بی ایف ٹی جی بھائی، جی بسم اللہ بی ایف بسم ٹی اللہ بھائی، بسم اللہ. میں آپ کو یہ سارے ہمارے یہاں پہ تنظیمیں بھی ہے یو کے میں پورے نا. میں خود بھی یارشائر ہمبر کا وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں، حالانکہ میں عہدہ بالکل نہیں لینا چاہتا تھا. الیکشن میں نے لڑا تھا اور شرجیل بھائی ہمارے پریزیڈنٹ بھی بن گئے. ابھی ہمارے دوسرے بھائی ہیں سارے میرے الحمدللہ. فہیم بھائی کو یہ پتہ ہے، فہیم بھائی بھی اس وقت ہمارے اسی میں تھے. ابھی فہیم بھائی بھی ایسے بندے ہیں کہ وہ بھی بس کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہو جائے نا، اور ہماری دونوں کی سوچ ایک جیسی تھی. ہم چاہتے تھے کہ بس ہم اکٹھے ہوں، جو بھی لوگ اکٹھے ہو اور پارٹی کے لیے کام کریں، گروپ بندی نہ ہو. اچھا، لیکن میں آپ کو بتا دوں نا کہ جتنا خان صاحب اوورسیز کو، آج بھی خان صاحب کا میسج آیا ہے کہ کمپین اوورسیز چلائیں گے، اور کہا ہے کہ اپنے گھروں میں فون کرو، اگر آ نہیں سکتے تو گھروں میں فون کرو، کہ بس روزانہ فون کرو کہ لوگوں کو ووٹ کی طرف ان کو راغب کرو. لیکن میں ایک بات آپ کو، میں 3 سال وہاں رہا ہوں خود بھی. جو اوورسیز ہم اپنا رائٹ وہاں سے، یا جس طرح جتنا ہم ابھی محنت کر رہے ہیں، یہ دیکھو ساری رات آپ جاگتے ہیں، اسی سوچ میں ہوتے ہیں، لوگوں کو آپ موبلائز کر رہے ہیں، آپ پلان بھی دے رہے ہیں، عملی طور پر کر رہے ہیں. یہ پہلے سے بھی ہو رہا ہے، ابھی اور مستقبل میں انشاءاللہ اور بھی زیادہ ہوگا. لیکن جب پاکستان جو ہماری اپنی گورنمنٹ تھی نا، ہماری بھی غلطیاں تھی کہ ہم اپنا وہ سے ہمارا نہیں تھا وہاں پہ جس طرح ہونا چاہیے تھا. میں خود وہاں تھا، مجھے خود پتہ ہے کہ کیا میں اس بات پہ میرا بھی اپنے وہاں پہ ارباب اختیار کے ساتھ کافی طرح کلامی بھی ہوئی، کہ میں نے کہا کہ آپ ہم کو استعمال کر رہے ہو اس چیز کو. اب وہ آپ ہم یہاں آ جاتے ہیں. اچھا میں ایک بات کہوں گا، دیکھیں ندیم بھی چلا گیا اور خالد محمود بھی چلا گیا، آپ سب کچھ شامل کریے، آپ اور اوسی بھائی کو بھی شامل کریں، سب کچھ شامل کریں. چلو کر لیں. اوسی بھائی، جی اوسی بھائی خالد آپ کو اس بلا کو لو ذرا پلیز. بلاتے ہیں. اچھا عابد بھائی آپ سب کو بلائیں. اچھا اوسی بھائی، اب یہ جو چھوٹی سی ہم نے بات کی ہے ارشد شریف کی، اب اس یہ ایک پوائنٹ ہے کیونکہ ہم ایک ٹائم پہ ایک ہی چیز کر سکتے ہیں، تو اس پہ آپ بتائیں کہ بھئی اس کے فوائد کیا ہوں گے، نقصانات کیا؟ نقصانات تو خیر نہیں ہوں گے، نقصان تو اسی بندے کا ہوگا جس نے ٹکٹ وہ والنٹیئر کی ہوگی. اور میرے خیال سے کرنا بھی چاہیے. اگر کسی امیر زادے کو اگر 3 سال وہ حکومت میں 2 سال نہیں رہتا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کہ 2 سال تو ہم ویسے بھی حکومت سے باہر ہی ہے، تو اگر 2 سال کی اور کوئی قربانی دے دیتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے اوسی بھائی؟ اور اس طرح کے آگے جو وہ امتیاز کی بھی ہم نے بی ایف بات ٹی کی تھی. بھائی، میں نے پہلے آپ کو کہا ہے نا کہ 75 سال سے
الیکشن ہو رہے ہیں اس ملک کے اندر، مینجڈ ہو رہے ہیں یا سیمی مینجڈ ہو رہے ہیں یا فل مینجڈ ہو رہے ہیں، یہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں، تو یعنی کہ اگر آپ نے ابھی تو ہے جو الیکشن ہونے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہے، جس طریقے سے انہوں نے پری پول ریگنگ کی ہے، اب تو انٹرنیشنلی بھی اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے. تو یہ جو آنے والے الیکشن ہیں یہ کسی طور پہ بھی ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے یہ الیکشن، بلکہ ہمارے جو ملکی مسائل ہیں اس میں اس سے اضافہ ہوگا، اس سے کمی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا، یہ جو الیکشن ہونے والے ہیں. تو ہم جو اس وقت جتنے نظریاتی لوگ ہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہم جو کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنی پوری وقت، ہم اپنی پوری انرجی یا اپنی جیب تک سے بھی ہم جو خرچ کر کے، تو ہم ان ایسے تمام کرداروں کو، اسمبلیوں کو، صوبائی اسمبلیوں میں، سینٹ کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر اور باقی عہدوں کے اوپر ہم لے کے آئیں، ایسے وہ تمام کردار جن کے لیے سیاست ایک پیشہ ہے، یعنی ان کے لیے ایک بزنس ہے، رائٹ. یعنی ایک ایسا خاندان جس کا ایک بھائی نون لیگ میں ہے، دوسرا پیپلز پارٹی میں ہے، تیسرا ادھر ہے، چوتھا، یعنی جب ہم کہتے ہیں نا الیٹ کیپچرڈ، یعنی 1% الیٹ نے اس ملک کو کیپچر کر رکھا ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں. وہ کون ہے 1%؟ ریکگنائز کریں نا اس کو، وہ کون ہے؟ یہ وہ یہ لوگ ہیں. جیسے روف حسن ہے، ابھی بات لالا نے آپ کو بتائی، ٹھیک ہے، جیسے یہ اسد عمر اینڈ کمپنی تھی. تو ہمیں یہ جتنے پیشہ ور لوگ ہیں جنہوں نے سیاست کو ایز اے بزنس استعمال کیا، سیاست کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا، سیاست کو کرپشن کی ایک بہت بڑی مشین بنا دیا. اس مشین میں ایک چھوٹا ممبر جب جاتا ہے وہ 15 کروڑ یا 20 کروڑ روپے انویسٹ کرتا ہے، 100 کروڑ اس کرپشن کی مشین سے نکالتا ہے. یعنی ملکی کرپشن کی مشین انہوں نے پوری ایک بنا دی ہے. تو ہم جب یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ہمیں اتنی انرجی لگا کے ان پیشہ ور کرپٹ جرائم پیشہ لوگوں کو اسمبلیوں میں ہم بھیجیں گے، تو آپ کون سی نیکی کا کام کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں مجھے. یعنی آپ تو ایک قسم کے یو آر بینگ ٹرکڈ. ٹھیک ہے نا، آپ تو کوئی نہیں ہے نا. تو اس میں ہمیں کوئی میری ہو سکتا ہے اس میں ایک ریڈیکل سوچ ہے، اور ہو سکتا ہے آپ بہت سے جو انتخابی سیاست کو اوڑنا پچھوڑنا سمجھنے والے جو لوگ ہیں ہو سکتا ہے میرے سے بالکل اختلاف ہی کریں کہ میں شاید بڑی عجیب سی کوئی میں بات کر رہا ہوں. لیکن جب تک ہم اپنے فنڈامنٹل جو ہمارے کرائسس کی جو وجوہات ہیں ان کے اوپر بی ایف ٹی بھائی ہم کریک نہیں کریں گے، ان کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے، ان کے اوپر ہم بیانیاں نہیں بنائیں گے، ان کے اوپر ہمیں شعور نہیں آئے گا، ہم اسی دلدل میں پھنسے رہیں گے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ عمران خان صاحب آگے کتنی محنت کی، انہوں نے 27 سال محنت کی. عمران خان صاحب نے قوم کو کیا دیا؟ شعور دیا. اور اسمبلیوں میں کس کو لے کے آئے؟ راجہ ریاض کو. ٹھیک ہے، وہی جیسے اقتدار گیا وہ سب بھاگ گئے، منڈیاں لگوائیں، سندھ ہاؤس میں بیٹھے. تو پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ عمران خان صاحب کی ساری محنت کا کیا حاصل ہوا ہے ہمیں؟ ٹھیک ہے، وہ تمام چیزیں جو ان کی مختصر دور حکومت کے اندر پازیٹیو چیزیں تھیں، میں اس کو زیر بحث نہیں لا رہا، لیکن اوورآل جو ہم کہتے ہیں کہ ایک کلچر چینج کرنا ہے. اور جب ہم آج اس پوائنٹ کے اوپر، میں نے پہلے آپ سے بات کی ہے کہ ہم 75%، 80%، اور یہاں تک کہ کچھ سروے ایسے ہیں جو 95 سے 97% پاپولیرٹی ہے اس وقت عمران خان کی. اگر اتنی تاریخ ساز پاپولیرٹی ہونے کے باوجود ہم ان جرائم پیشہ اور یہ جو مافیاز ہیں ان کو ہم اقتدار میں ان کا راستہ نہیں روک سکتے، تو پھر کب روکیں گے؟ ٹھیک ہے، یعنی آج سے 5 سال بعد روکیں گے، آج سے 10 سال بعد روکیں گے، کب روکیں گے پھر ہم؟ ٹھیک ہے، تو یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے. تو یہ ہمیں پارٹی کی بھی جب ہم رینک اینڈ فائل، ایک تو یہ بات ہوگی، انتخابی سیاست کی بات ہوگی کہ انتخابی اگر سیاست کرنی ہے تو اس میں آپ نے کیا اصول آپ نے مرتب کرنے ہیں، کون سے لوگ آنے چاہیے، کس قسم کے لوگ آنے چاہیے. جب آپ پارٹی کی بات کرتے ہیں تو پارٹی کے اندر خاص کر جن مشکلات کا ہمیں سامنا ہے، اس میں سب سے زیادہ جو کرنسی ہونی چاہیے ویلیویبل رینک اینڈ فائل کے لیے، وہ لائلٹی ہے. لائلٹی لائلٹی لائلٹی، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، جو لائل ہے پارٹی کے ساتھ، جیسے اس میں تو شہدا ہیں ان کا سب سے اوپر کا رتبہ ہے، اس کے بعد پھر نیچے جو جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں
BFT भाई उनका रैंक एंड फाइल में उन्हीं को ओहदे मिलने चाहिए, उन्हीं को वजारतें मिलनी चाहिए, उन्हीं को सीटें मिलनी चाहिए, उन्हीं की नॉमिनेशंस होनी चाहिए, ठीक है, एक ये चीज। फिर नीचे जब हम वर्किंग क्लास में आते हैं तो वो हमारे पास एक पूरा एक सिस्टम होना चाहिए कि जितनी एफर्ट जिसकी है उस मुताबिक जिस तरीके से आपने नीचे फिर तंजीम को लेके आना है, राइट। फिर एक ये भी उसूल मुरतब होना चाहिए कि हम रूसी सियासत, ठीक है ना, यानी अगर मैं एक वजीर हूँ तो ये बात लिख दी गई है आइन की किताब के अंदर कि मेरा बेटा भी अब वो वजीर ही बनेगा, उसका बेटा भी अब वजीर ही बनेगा, तो ये हमें किसी किस्म की सर्कमस्टेंसेस के अंदर हमें इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है ना। हमें कोई भी आसमान भी गिरता है, हम जब आप कहते हैं ना कि हम प्रिंसिपल ओरिएंटेड, आपने एक वक़्फ़ इख्तियार करना है, फिर आपके सर पे अगर आसमान भी गिर जाए ना तो वो गिर जाए, आप अपने उन प्रिंसिपल्स के साथ रहें क्योंकि आपका वो उसूली मौक़िफ़ है। तो ये BFT इट्स माय टेक, तो ओवर टू यू सर। बिल्कुल जबरदस्त। आबिद भाई आप क्या कहते हैं इसके बारे में? ओवर टू यू आबिद भाई। किसके बारे में सर? जो सिस्टम है हमारा कि भाई आज नहीं तो कब, हम कहते हैं ना कि भाई इस बार जाने दो फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे, इस बार जाने दो नेक्स्ट टाइम करेंगे। मुश्किल जरा वक्त है पाकिस्तान में ये जब दोबारा बोर्ड खोलने के मकसद क्या था? सीधी बात करनी। अभी मतीउल्लाह भाई ने बात किया तो मुझे जहर लगा, ये सीधी सी बात कर रहा हूँ। अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, हमें बात करनी अच्छा चाहिए। यहाँ फारूक लाला गुजर भाई लाला ने आप यहाँ पर, अच्छा एक मिनट फारूक गुजर भाई आप रिक्वेस्ट डालें, मुझे नजर नहीं आ रहे, आप ऊपर आ जाए प्लीज फारूक गुजर भाई जी, आप बात करें, कंटिन्यू करें। ठीक है ना, ये देखिए आप नीचे फारूक गुजर भाई आए हैं, ठीक है ना, हमें बड़े प्यारे हैं। इसे टिकट नहीं मिला, हम बोल नहीं सकते थे वहां पे, इसीलिए ये ब्राड खोली है। फारूक भाई ऊपर आओ, आपसे बात करनी है, हमने खुल के बात करेंगे, ठीक है ना, ऊपर आए। अच्छा फारूक यही गुजर बात है भाई आप सर, ऊपर आए। यही बात है, ये हमें अच्छी नहीं लगती मुनाफकत। जैसा मेरा लाला बोलता है, अब लाला सच्चा बोलता है, ओसी भाई खरी बात करते हैं, ठीक है ना। हमें ओसी चाहिए साफ बोलना, सीधे बोलना। आप नहीं ओसी करेंगे, कब करेंगे? छोड़ो यार, इस पे बात ना करो, इस पे बात ना करो। ओसी भाई जो बात कर रहे हैं उसके लिए दुआ करें कि खान साहब को अल्लाह उम्र दराज दे और सदारती निज़ाम आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम ओसी भाई के साथ हैं बिल्कुल, और यही होना चाहिए, और इसी तरीके करेंगे, हल यही है फिर उसका, इसी तरह करेंगे सर, हम उसी तरफ जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आबिद भाई और BFT भाई, ज़रा ये मौजू भी किसी वक्त रखना चाहिए कि सदारती इंतखाबात निज़ाम के फ़ायदे क्या है और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के नुकसानात क्या है, इस पर लाला डिबेट एक ज़रूर मिनट, होनी चाहिए। लाला इस पे डिबेट नहीं होंगे, इस पे अभी शुरू करो, बिस्मिल्लाह करो, आप बिस्मिल्लाह करो, हम सब आपके साथ हैं। लाला हमारा पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान हूँ, हम 95% जो इस वक्त हक के साथ हम खड़े हैं, वी आर दी पाकिस्तान, राइट। हम जी रियासत हैं, हम कानून हैं, हम आइन हैं, ठीक है ना जी। और हम डिफाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला कि कौन सा सिस्टम हमने अपने लिए उसका इंतखाब करना है। हम 1% जो ये लीड कैप्चर्ड सिस्टम है, हम इसी के खिलाफ हमारी जंग है इंशाल्लाह, जिसमें इनके साथ ये वर्दी वाले भी शामिल हैं। इसी 1% के ये अंदर एक परसेंट भी नहीं है, ये 10,000 में एक है। जी बिल्कुल लाला, हमें इंशाल्लाह ये बात है बिल्कुल। 1% हुआ तो ये तो करोड़ों में बन जाएंगे ना। तो वो मसला क्या है कि इस वक्त अवाम को ये फ़र्क महसूस होना चाहिए कि ये जो जुएबाज बटेरबाज जो असम्बलियों में घुसते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से, ये इसके नुकसानात क्या है। अगर आज आपके मुल्क में सदारती निज़ाम होता, जिसका भी होता, तो ये मुल्क बहुत आगे निकल चुका होता और आपको फिर किसी की मतलब किसी मुल्क में भी जाने की ज़रूरत नहीं थी, बशर्ते कि आपका बैठा हुआ शख्स भी या खान जैसा ना होता। तो अब मसला ये है कि ज़रा इस पे रोशनी डालने की ज़रूरत है। तो पहले आप उन लोगों को लीजिए जिनको आपने अभी तक नहीं लिया, जिन्होंने अभी तक बात नहीं की, उनको मौका देने के बाद फिर BFT भाई इस पर हम एक डिबेट रखते हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है। ये काशिफ भाई हमारे साथ आए हैं, वेलकम काशिफ भाई, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन, और काशिफ भाई चले गए।
اچھا اختر حسین بھائی آپ کے پاس آتے ہیں جی، آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کریں اور پھر آپ کوشچن پہ آئیں. تھینک یو اختر بھائی. جی آواز آ رہی ہے اختر بھائی؟ اختر حسین آپ کو میری آواز آ رہی ہے میرے بھائی؟ اختر بھائی آواز آ رہی ہے؟ اچھا لگتا ہے شاید وہ بزی ہیں. تو متی اللہ بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں. جی میرا پیارا بھائی آپ بسم اللہ کریں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی جو ڈیبیٹ ہے یہ آج ختم ہوتی ہے یا کل دوسری کس پہ جاتی ہے. آپ بسم اللہ تو کریں. اوور ٹو یو متی اللہ بھائی. اچھا یہ جو لالا نے بات کی کہ صدارتی نظام کے فوائد اور پارلیمنٹ، میں تو بس ایک صدارتی نظام بہت اچھا ہے لالا، لیکن اگر خان جیسا بندہ ہو، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ اس میں تو پورا اختیارات وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہی ہوتے ہیں نا، طریقہ کار زیادہ وہ ہوتے ہیں. لیکن اگر صدر زرداری جیسے اور یہ نواز شریف جیسا ہو تو پھر اس کو بھی کافی ایکسٹرا اختیارات مل اس جاتے میں ہیں. تو یہ لوگ آ نہیں سکتے نا، میں بات تو اسی لیے کر رہا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وقت کی بات ہے. خان جیسے بندے ہو، مخلص بندہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہی ہے صدارتی. ابھی تو ہمیں ضرورت ہے، چاہیے ہمیں، جب تک خان زندہ ہے ہمیں یہ نظام چاہیے ہمیں، کیونکہ ہمیں تو 100% یقین ہے کہ اس کا ہر کام میرٹ پہ ہے، اور جب اس کے پاس اس کا فل اختیار اس کے پاس ہو تو ہر کام اور ہر بندہ میرٹ پہ آئے گا. پھر اس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ شورا جیسا نظام ہوتا ہے نا، کہ مجلس شورا جس طرح لوگ چن چن کر لے کے آتے ہیں. تو یہ بہت اس وقت تو فائدہ ہی فائدہ ہے صدارتی نظام میں. جس طرح یہ جو پارلیمنٹرین نظام سے جتنی خرابیاں ہوئی ہیں اور جس طرح لوگ اسمبلیوں میں آ رہے ہیں اور بس پیسے کے زور پہ آ رہے ہیں اور بندوق کے زور پہ آ رہے ہیں، اور جو خاندان ہے وہ موروثی سیاست ہے وہ آ رہے ہیں، اور کوئی مطلب ہے کہ ایسے بندے ہیں کہ جن پارلیمنٹ میں بیٹھ کر وہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے اس طرح، اور جو پارلیمنٹ کا تقدس ہے اس کے لیے جو ہے نا وہ بس ایک بدنما داغ ہی ہیں. ایسے لوگ آ رہے ہیں تو سسٹم خراب ہو گیا. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تو صدارتی نظام کا ہونا بہت ضروری ہے اس وقت میرے خیال میں. جی لالا. اس کا میں آپ کو یہ جواب دے سکتا ہوں، اجازت ہے بی ایف ٹی بھائی؟ آپ اوپن کریں. جی بسم اللہ بسم اللہ. اچھا، اس کا نقصان میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان پڑھ لوگ بھی آ جاتے ہیں. جیسے رحمان اللہ آپ کا 2 دفعہ MNA رہا ہے، ٹھیک ہے، 2 دفعہ میں وہ تقریباً 7 سال رہا ہے. ایک دن بھی اس نے بات نہیں کی اسمبلی کے اندر، ایک دن بھی. لیکن وہ کیوں؟ کہ پارٹی میں خرچ کرتا تھا، پارٹی نے اس کو ٹکٹ دیا. یعنی آپ ان پڑھ لوگوں کو لے آئے. اچھا، اب میری بات سنیں کہ کیا چیز ہے صدارتی نظام کیوں بہتر؟ اوسی بھائی، اس میں حلقے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وہ پورا پاکستان ایک حلقہ ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ نشان ہے اور یہ حلقے میں یہ نشان ہے 200، یہ جس طرح آج ہو رہا ہے. اس میں ایک پورا پاکستان ایک حلقہ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ایوریج سسٹم، جس کو ہم متناسب نمائندگی کہتے ہیں. اچھا، اب متناسب نمائندگی کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے ہمارے ادھر ہے اسکاٹ لینڈ میں، اس کو کہتے ہیں ایوریج، یعنی کہ پروپورشنل ریپریزنٹیٹیو سسٹم. اب وہ پروپورشنل ریپریزنٹیٹیو سسٹم کیسے بنتا ہے؟ اس میں نہ کسی جاگیردار کا کوئی اثر ہو سکتا ہے، نہ کسی سرمایہ دار کا ہو سکتا ہے. وہ صرف ہوتا ہے پورا پاکستان. اب پورے پاکستان میں تو آپ ووٹ خرید نہیں سکتے. اچھا لالا ایک منٹ، اچھا، اس سے پہلے کہ اختر حسین چلا جائے، ہاں، اس کو دے دے، یہ اس کو دے دے پلیز. ایک نہیں، بات، سن لیں. یہ میرے بھائی، میں ان کی پروفائل پہ گیا ہوں، یہ پشتون ہے، تو ہاں انہیں بتائیں کہ یہاں پہ پشتون ہی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پشتو بھی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. کوئی اختر اور تو دلته پښتو کې خبرې کولای شي که بره راځي راشه.
استاد سے سوچ فکر یا غم سر شیئر کولش. تھینک یو رورا. جی میں نے بتا دیا اس کو. یہ اب آپ جاری رکھیں تاکہ یہ چلا نہ جائے نا، اس طرح وہ چلے جاتے ہیں. نہیں جائے. اچھا تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پروپورشنل ریپرزینٹیٹیو میں 49-51 کا تناسب ہوتا ہے. ہو سکتا ہے بہت زیادہ اکثریت ملے پریزیڈنٹ کو، لیکن اگر وہ 49 بھی ہوگا تو وہ آگے سے کون پریزیڈنٹ بنے گا؟ جس نے 51% ووٹ دیا ہے. جس دنیا نے جہاں بھی ترقی کی ہے وہ اسی سسٹم کے تھرو کی ہے. اچھا اس میں پھر آپ مجبور نہیں ہیں جو حکمران ہیں کہ یار میں نے اس کو منسٹر نہیں بنایا، اس کو میں نے وہ نہیں بنایا، اختیارات نہیں دی. یہ ان کا کام صرف ہوتا ہے لیجسلیشن، اور وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہوتے. وہ پھر پریزیڈنٹ اپنا ایک شورا قسم کا بنا لیتا ہے، جیسے اسلام میں ہوتا تھا نا، ابتدائی اسلام میں ایکسکیوز می. تو وہ لوگ پھر یعنی کریڈیبل لوگوں کو اور ایکسپرٹ لوگوں کو لے کے آتے ہیں جس فیلڈ میں جس کا کوئی بھی تجربہ. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو سیٹیں آپ لے لیتے ہیں، سیٹیں آپ کو ملتی ہے آپ کے ووٹ کے حساب سے، کہ مثال کے طور پر آپ کی 51% ووٹ آئے پورے پاکستان میں، ایک یعنی پی ٹی آئی کو مل گئے، نون کو 49 مل گئے فار ایگزامپل. یہ تو دور دور بھی نہیں ہے، لیکن ان کو تو اس حساب سے آپ کو سیٹیں دی جائیں گی. جیسے ریزرو سیٹ آپ کو مل رہے ہیں نا اس وقت، وہ بھی یہی طریقے سے آپ کو پارٹی کے حساب سے ملیں گے. تو آپ نامینیٹ کریں گے اپنے ایم این اے ایم پی اے کو. اچھا ان کا کام کیا ہوگا؟ ان کا کام ہوگا لیجسلیٹو اسمبلیز ہوں گے، یعنی قانون ساز اسمبلی. یعنی یہ صرف لیجسلیٹر کا کام کریں گے. آپ سمجھ گئے؟ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے پریزیڈنٹ کو کہ میں ان سے یہ وزیر لیتا ہوں، اس کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. عدم اعتماد نہیں ہوتا، آپ نے اپنے 5 سال پورے کرنے ہیں. اچھا وہ پھر آپ کے جو منصوبے ہیں اس پر عمل ہوتا ہے. پھر آپ کی جو بیوروکریسی ہے، آپ کی جتنی بھی اشرافیہ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ آپ کے حکم کے تعمیل کرتے ہیں. لیکن وہ جو بات کر رہے تھے نا کہ ہمیں آدمی پھر کیسا ملنا چاہیے، تو آدمی تو آپ کو جو ایک عمران خان مل گیا، اس کا مطلب ہے آپ کو سب کچھ مل گیا. اس کی وجہ ہے اب جو لوگ عمران خان کے ساتھ مخلص لوگ ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا کیونکہ یہ بہت بڑی تحریک ہے، اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں. تو اب جو مخلص لوگ عمران خان کے نظریوں کو فالو کرنے والے ہیں، وہ لوگ آگے آئیں گے خدا نخواستہ. دیکھیں فار ایور تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا، نہ میں ہوں نہ آپ ہے، کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اس ملک نے، ان نسلوں نے تو آگے چلنا ہے نا. تو انہوں نے پھر انہی لوگوں کو آگے لانا ہے جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ تحریک ہوتی کیا ہے؟ یہ جب ایک دفعہ آ جاتی ہے تو اس کے اثرات صدیوں تک ہوتے ہیں. اب آپ ایک غلط نظام کے تحت آپ نے 77 ایئر ضائع کر دیے. اگر وہ آپ ضائع نہ کرتے تو آج آپ امریکہ کے مقابلے والا ملک ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے تحاشا دیا ہے. یعنی جتنا رچ ریسورس کنٹری پاکستان ہے، دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ خود سوچئے اگر ویژن والا لیڈر عمران خان جیسے آپ کے پاس آ جاتا پہلے دن سے تو کیا ہوتا. لیکن وہ نہیں ہو سکا. ہمارے لیے انگریز نے کیا چھوڑا؟ پارلیمنٹری ڈیموکریسی. بھائی آپ کے لیے تو ٹھیک ہے، آپ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، آپ کا تجربہ ہے سینکڑوں سالوں کا. ہمارا اب ان نومولود ریاست کو کیا ضرورت تھی کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی؟ اس کے نقصانات آپ کو بتاتا ہوں. اس کا نقصان یہ ہے، ایک حلقہ ہے، فار ایگزامپل میں اپنے حلقے کی بات کرتا ہوں جہاں پر مثال کے طور پر 6 لاکھ ووٹ ہے. اب 6 لاکھ ووٹ، آپ جو اسمبلی میں بیٹھا ہوا شخص ہے اس نے کتنا ووٹ دیا ہے؟ کبھی کبھی تو 30 اور 32 ہزار کے چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی 70-80 ہزار ووٹ لے کر وہ اسمبلی میں بیٹھ جاتا ہے. پہلے تو آپ کا ٹرن آؤٹ کتنا ہوتا ہے کہ 40-35%، تو آپ نے 60-65% کو تو ویسے ہی نکال دیا، وہ تو شامل ہی نہیں ہے اس فیصلے میں. اس کے بعد آپ کے 4-5 پارٹیاں کھڑی ہوتی ہیں.
ان کا نمائندہ جس نے مثال کے طور پر 70,000 ووٹ دیا ہے اور دوسرے پارٹی نے اس سے 10 کم 70,000 لیا ہے، تو ان کا کوئی نمائندہ نہیں ہے اسمبلی کے اندر. اور یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ 6 لاکھ میں سے 70,000 کا نمائندہ تو موجود ہے، 6,30,000 کا نمائندہ موجود نہیں ہے، یا 5,30,000 کا نمائندہ موجود نہیں ہے. تو اس کو سسٹم نہیں کہا جاتا، یہ فراڈ ہے. اور یہ فراڈ آپ نے کیوں بنایا ہے؟ اس لیے بنایا ہے کہ آپ کے طاقتور لوگ، جاگیردار، سرمایہ دار اور ہر 2 نمبر کے کام کرنے والے جن کے پاس پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے، وہ اسمبلی میں جاتے ہیں. وہ 10-12 کروڑ بھی خرچ کرتے ہیں، 20 کروڑ بھی خرچ کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں اربوں کماتے ہیں. یہ ہے اس سسٹم کے نقصانات. پھر اس میں ہوتا کیا ہے، جیسے عمران خان کے ساتھ ہوا، یعنی الیکٹڈ گورنمنٹ کو آپ گرانے کے لیے آپ کو پیسہ بھی مل رہا ہے، آپ وفاداری بھی تبدیل کر رہے ہیں، آپ کی جوڈیشری بھی سامنے دیکھ رہی ہے. کسی نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ آپ نے جمعہ بازار لگایا ایم این ایس کا سندھ ہاؤس میں، کسی نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ آپ کے طاقتور لوگ اس کے ساتھ تھے. یہ جن کو ہم طاقتور لوگ کہتے ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ کو، ان کی کوئی طاقت نہیں ہوتی صدارتی نظام میں. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایوب خان کو رخصت کیا تو عوام نے کیا، کسی جرنیل نے اس کو رخصت، اس کی مجال نہیں تھی کہ اس کو، حالانکہ بہت کمزور ہو چکا تھا، لیکن کسی جرنیل نے اس کو رخصت نہیں کیا. عوام کے تحریک کے وجہ سے وہ چلا گیا. لیکن اب اس شخص کو، جس کا میں کبھی کوئی مطلب تائید نہیں کر سکتا، لیکن اس کے وقت میں اس صدارتی نظام کی وجہ سے آپ کا گروتھ ریٹ کیا تھا، آپ دنیا میں کس طرح مانے جاتے تھے، اور آپ امریکہ بھی جاتے تھے. چلو وہ تو ایک اور چیز ہے، سیٹو سینٹو اور بغداد فیکٹ. اس سے ہٹ کر میں بات کرتا ہوں کہ آپ کا پریزیڈنٹ جب امریکہ گیا تو وہ امریکن پریزیڈنٹ اور اس کی بیوی اس طرح کھڑی تھی جیسے کوئی خدمتگار کھڑا ہوتا ہے کسی کے سامنے، اور پورا امریکہ استقبال کے لیے کھڑا تھا. یہی کچھ ہر جگہ یہاں پر ملکہ برطانیہ محل سے باہر آ کر اس کا استقبال کرتی ہے. وہ کیا تھا؟ آپ کا ملک مضبوط تھا. آپ نے ملک کے اندر یعنی 10 ڈیمیں آپ نے بنا لی، زراعت میں آپ بہت آگے نکل گئے، آپ دنیا کو قرضے دے رہے تھے، مدد دے رہے تھے، جرمنی جیسے لوگوں کو آپ دیتے رہے. تو وہ اس نظام کی خوبی تھی، ایوب خان کی خوبی نہیں تھی. ایوب خان نے تو جو پیریٹی سسٹم رائج کیا نا، کہ اس میں یہ 2 نمبری یہ ہوئی کہ مثال کے طور پر اس وقت مشرقی پاکستان کی آبادی 7 کروڑ تھی، ہمارے 5.25 کروڑ تھی. تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہاں سے بھی 70,000 کونسلر ہوں گے اور وہاں سے بھی ہوں گے. بھائی کیسے ہوں گے؟ آپ کیسے پیریٹی سسٹم کو لاگو کرتے ہیں کہ دونوں میں ایک جتنے ہوں گے؟ آبادی ان کی زیادہ ہے، تو اگر آپ کے 70,000 ہے تو وہاں تو 85,000 ہونے چاہیے. یہاں سے آپ نے بیج بونا شروع کر دیا نفرت کا. یہ ایوب خان کی غلطی کی وجہ سے. اور پھر اس میں کون لوگ شامل تھے؟ یہی مسلم لیگ تھا، جو مختلف اوقات میں مختلف لبادے اوڑھتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس خرم دستگیر کے والد نے فاطمہ جناح کے گلے میں کیا ڈالا تھا، وہ آپ کو سب کو معلوم ہے، کتی کی فوٹو لگائی تھی. یعنی یہ ان کا کردار تھا جس نے اس ملک کو بنایا تھا. اس کے سسٹر کے ساتھ آپ نے کیا کردار، یہیں سے آپ نے مشرقی پاکستان میں یعنی کہ تعصب پیدا کر دیا. تو یہ ہوتا ہے ویژنری لیڈر کا کام. اگر اس مقام پر عمران خان کو آپ کھڑا کریں تو یقین کریں 100 سال تک آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ جو سیاسی ڈھانچہ ہے وہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ پھر اس کو کوئی گرا نہیں سکے گا. ہر آدمی اپنی لمٹ میں رہے گا اور ملک ترقی کرتا جائے گا. کہ یہی تو ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک میں نام بھول جاتا ہوں، یہ میرا ایک مسئلہ ہے، بہت بڑا اکانومسٹ ہے امریکن، اس نے کہا تھا کہ دنیا میں جو 3 رچ ریسورس کنٹری ہے اس میں پہلا نمبر پاکستان، سیکنڈ آسٹریلیا. اچھا لالا یہ موقع مانگ رہے ہیں، نیچے دیکھو انہوں نے لکھا ہے دے
بے شک آپ دے دیں، بے شک بے شک. جی ملک جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ملک صاحب آپ نے نیچے لکھا ہے، موقع دیں. ملک عبد صاحب الله الفردي، اهلين، كيف حالك يا فردي؟ جی يا لالا آپ زي جاری رکھیں. الحال، زي الاولاد، زيك. کتنی زبانیں آتی ہیں ماشاءاللہ؟ لالا کتنی زبانیں آتی ہیں ماشاءاللہ؟ ہو سکتا ہے ان کا مائک آپ ملک صاحب آپ ادھر ہیں تو آپ مائک آن میوٹ کریں، مائک کو آن میوٹ کریں اگر آپ نے بات کرنی ہے تو. ابھی ہو گیا؟ جی بالکل ہو گیا، آپ بات کریں گے. جی 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 دوستو، بات یہ ہے، ابھی سب باتیں چھوڑو. ابھی پی ٹی آئی کا اور ہم سب کا یہی کام بنتا ہے کہ اپنے جو گروس لیول پہ ہمارے ورکر ہیں، یونین کوسا لیول پہ ہیں، ولیج لیول پہ ہیں، ان کے ساتھ کنٹیکٹ کریں اور ان سے بات چیت کریں، ان کو بتائیں کہ یہ زبردست. حلقے کا یہ سمبل ہے، یہ حلقے کا یہ سمبل ہے. آپ نے لوگوں کو نکالنا ہے 8 فروری کو. ابھی سب باتیں چھوڑ دیں یار، ابھی اس کے اوپر فوکس کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ اور ڈیلی بیس پہ کریں، ہر آدمی سے پوچھیں پہ آپ نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا حلقہ کون سا ہے، اس وہاں پہ کون سا پی ٹی آئی کا جو نامزد امیدوار کون سا ہے، اور وہاں پہ آپ نے اچھا ملنا ہے ان لوگوں کے ساتھ، ملک جی، ان کو ملک انگیج جی کرنا چلے ہے اور ملک جی 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 ہم آپ سے شروع کرتے ہیں. چلے آپ سے شروع کرتے ہیں. ہاں یہ جی ملک صاحب کو میں کہتا ہوں اس پر پہلی ہی آتی میں نے بات کی تھی کہ سب اچھا اپنے ایک اپنے منٹ حلقوں ایک سے منٹ رابطہ لالا کریں. لالا 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 ایک منٹ. ملک صاحب جی جی بی ایف ٹی بھائی میں نے بھی دیکھا. لالا ملک جی آپ سے شروع کرتے ہیں، میں اور بی ایف ٹی آپ سے سوال پوچھیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کون سے حلقے سے ہیں سر؟ میرا جی NN 72 امجد علی باجوہ جو ابھی نامزد ہمارا امیدوار ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے نیچے ہے غلام عباس، اس کا فرزند ہے، ابھی اس کا نام مجھے ذہن میں نہیں ہے، زیادہ تر اس کے باپ کو ہی جانتے ہیں، لیکن ابھی اس کے بیٹے کو ٹکٹ دیا نیچے. اور اوپر امجد علی باجوہ برسٹر ہے، وہ NA 72، اور اس کا نشان جو ہے وہ کلاک ہے، ٹھیک ہے. ہم نے انگیج کیا ہوا ہے اپنے، ہماری طرف ابھی پولیس اتنا پریشر ڈال رہی ہے کہ جو یونین لیول پہ جو لوگ ہیں، جو ہم جس کو ہم اپنا یہ ممبر سمجھتے ہیں سیالکوٹ جو گاؤں 3 میں، ہے حلقہ ملک صاحب 72 آپ پسرور پسرور آ پسرور ہے گیا. پسرور. اچھا زاہد اوپر علی زاہد اس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے. اچھا اچھا سر، اس طرح ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے لیے کام کرتے ہیں؟ نہیں ہم تو کرتے ہیں، ہم تو انشاءاللہ کر رہے ہیں اور کریں گے بھی، ٹھیک ہے نا. نہیں، سر اوپر جو ہے آپ کہہ رہے ہیں اوپر والی سیٹ پہ جو ہے امجد علی باجوہ صاحب کو ملا ہے، نیچے جو چھوٹی سیٹ ہے اس پہ ان کے بیٹے کو دے دیا ہے. نہیں غلام عباس تھا، وہ MNA کسی لینا چاہتا تھا، لیکن اس کو جو ہے نا اس کے بیٹے کو دیا ہے، PP کا جو ہے PP 40 ہے اچھا میرا اچھا، خیال تو ہے. آپ پہلے تو یہ غلام ہمیں تھوڑا عباس سا بڑا بتائیں کہ کیا بڑا ان کی زبردست ریپوٹیشن ہے کینڈیڈیٹ ہے. ان امیدواران کی. یہ جو امجد علی ہمارے ہاں جو پہلے غلام عباس تھا نا، 2018 میں غلام عباس نے اچھی فائٹ کی تھی زاہد علی زاہد کے خلاف، بہت ٹھیک ہے. زبردست کینڈیڈیٹ تھا. لیکن ہوا کیا کہ وہ بہت دھاندلی ہوئی تھی. ہم نے اس کو بولا بھی تھا، وہ کیس لڑنے والے تھے، پھر خان صاحب نے بولا کہ نہیں کیس رہنے دو ابھی، ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے پھر وہ نہیں گیا، اس نے پھر ہار مان لی. ورنہ وہ آدمی وکیل ہے، غلام عباس برسٹر ہے، یہ کھوسا صاحب کے ساتھ رہا ہے، اعتزاز حسن کے ساتھ رہا ہے، لاہور میں وہ وکالت کرتا تھا، ٹھیک ہے. پرانا آدمی ہے، پہلے وہ PP میں تھا، 10-15 سال پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے. اس کی اچھی خاصی ریپوٹیشن ہے، آدمی بھی صحیح ہے، اچھا آدمی ہے. تو ہم نے 18 میں بھی اس کو جو ہے نا سپورٹ کیا تھا، تھوڑے ووٹوں کی مارجن سے جو ہے وہ جیتا تھا علی زاہد، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ابھی 22 لوگ سب یہی کوشش کرو کہ ان لوگوں کو کیسے نکالنا لوگوں کو باہر، اور ان کو بتانا کیسے ہے کہ یہ ہمارا نشان ہے اس حلقے کا، ٹھیک ہے نا. ابھی اس کے اوپر فوکس کرو سب لوگ، جو بھی اچھا آتا ہے آپ اسے سر اگر سب سے اچھی چیز کون سی ہے فوکس کرنے کے لیے؟ ویڈیو بنائے نا؟ نہیں کیا ویڈیو بنانے کی بات نہیں ہے، یعنی جو بھی آتا ہے اس سے پوچھیں کون سا حلقہ ہے، کون سا آپ کا نیشنل اسمبلی کا ہے، کون سا صوبائی اسمبلی کا ہے، کیا آپ رابطے شابطے کر رہے ہیں، لوگوں کے فون کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہم تو باہر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو دبئی میں ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ رابطے تو کر رہے ہیں،
گھر والوں کو, دوستوں کو, سب کو یہی بولا ہوا ہے کہ ووٹ صرف عمران خان کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. جو آتا ہے اس کو معذرت کر لو, یہ بار جو مرضی ہو جائے ووٹ اس کا ہے. چلو جی ٹھیک ٹھیک ہے ہے جی. سر اسی میں لیے ایک میں یہ ایک- اب سن رہا تھا پہلے ایک- بھی, پھر میں بریک لیا, پھر میں بھی آیا. ٹھیک ہے, سر مجھے آپ پہلے ایک بتائیں گے. عابد بھائی کو فالو کیا تھا, ابھی یہ بولا کہ او پی ایف کو فالو کرو, تو کر لیا. جی 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 شکریہ سر, شکریہ آپ کا, بڑی مہربانی. ٹھیک, تو آپ آتے رہیں سر, لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ کوئی ویڈیو بھی ڈالیں اپنے اس اکاؤنٹ پہ نا. آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہاں پہ عمران خان کے لیے کوئی ویڈیو بھی ڈالیں اپنے. انشاءاللہ کیا ڈالیں خیال گے, کیوں نہیں جی, ڈالیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہے؟ آپ نے ویڈیو بہت کم رکھی ہوئی ہے, میرے خیال 4-5 ویڈیو ہے آپ نہیں, کی. میں اصلی میرا ٹائم نہیں ہے میرے پاس, ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کام تھوڑا سخت ہے, اس کی وجہ سے ہم اصل کو میں جو ہے نا کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر جگہ, ہم بہت دیکھ دیکھ کے کرتے ہیں. جیسے ٹھیک ہے, 12 میرا گھنٹے کی بھائی ڈیوٹی ہے, ملک 12 گھنٹے جی ڈیوٹی ہے ہمارا. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم پہلے آپ کی آئی ڈی چیک کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں نا. تو اس میں جس وقت ہم دیکھتے ہیں آپ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بڑے اچھے ورکر ہوں, ہوں. لیکن جس وقت ہم آپ کی آئی ڈی نہیں, دیکھتے یہ ہیں تو تو میں وہاں پہ ابھی تو ریسنٹلی میں نے جوائن کیا ہے 2-3 مہینے سے, میرے پاس ٹائم نہیں بچ رہا, اس کی وجہ سے جو ہے نا میں خود بولتا ہوں یار ڈالوں, لیکن یہ ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس. نہیں, ٹھیک میں ہے, آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں نا. اگر آپ کہیں اور کسی اور براڈ میں جائیں گے, بیٹھیں گے, بات کریں گے, تو وہ سارے آپ دیکھتے ہیں. آپ میری فرینڈ لسٹ میں ہیں, مجھے پتہ ہے, ہاں ہاں. ٹھیک ہے نا. تو آپ بالکل بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ چاہیے کہ ویڈیو وغیرہ بھی ڈالیں تاکہ نہیں ڈالیں گے انفارمیٹو, انشاءاللہ, کیوں نہیں ڈالیں گے یار, ایسی کوئی بات جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اسی طرح آپ بڑی پیاری بات کرتے ہیں, اور اسی طرح کوشش کریں کہ اچھی سی ویڈیو بنا کے اس میں اچھا سا نہیں. میسج نہیں دیں. ڈالیں گے انشاءاللہ, ڈالیں گے, ایسی کوئی ٹھیک ہے بات نا. نہیں ہے جی سر. انشاءاللہ. جی بھی اپنی اچھا, بھائی اور ابھی آپ بول رہے تھے, میں یار ڈھونڈ رہا تھا کہ کون سی جو آپ ویب سائٹ پہ جو ہے نا فنڈنگ کر رہے ہیں. یہ بی ایف ٹی بھائی آپ کو بتائیں گے. جی کون سی سر, ویب بی ایف سائٹ پہ ٹی, فنڈنگ, اگر مجھے لنک سینڈ کر دیں تو. جی جی بی ایف ٹی بھائی دیں گے. جی ملک صاحب ویلکم, السلام علیکم. وسلام. اچھا ملک صاحب, یہ ایک آئی ڈی نے آپ کو فالو کیا ہے بی ایف ٹی ٹی وی کے نام سے. آپ ذرا بی ایف دیکھیں, ٹی, ابھی آپ کو فریشلی بی ایف ٹی ٹی وی کے نام سے ایک آئی ڈی نے آپ کو فالو کیا چیک کرتا ہے. ہوں. یہ آپ کی جو 4 نمبر لکھے ہیں نا, 4 نمبر پر آپ ٹچ کریں گے نا تو ایک بی ایف ٹی ٹی وی ہوگا. آپ کی آئی ڈی کے اوپر جو 4 ہاں نمبر ہے ہاں نا, ہاں, آ گیا. اس میں آپ کو بی ایف ٹی ٹی وی نظر آ رہا ہے, جس میں 3 درخت لگے ہوئے ہیں, ایسے ہی ہے. ایک تو بی ایف ٹی پی یو کے ہے نا. نہیں, آپ دیکھو یہ نمبر 4 جو آپ کا ہے, یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے, یہاں پر ایک لیلا لکھا ہوا ہے. لیلا کو آپ چھوڑ کے نہیں, بی ایف ٹی ٹی وی کے پاس ایک جائیں, ٹھیک ہو گیا. میں چیک کر رہا ہوں. بی ایف ٹی تو نہیں لکھا, بی ایف ٹی تو آپ بی ایف ٹی پی یو کے لکھا ہوا ہے. ایک آپ کہاں چلے گئے ہو میرا پیارا بھائی؟ ادھر ہی ہے یار. اگر میں نے کسی کو فالو کرنا ہو میں کیسے کروں گا؟ لالا آپ ایسا کرو, جیسے یہ متی اللہ بھائی کا جو ٹی پی ہے نا, اس کو آپ ٹچ کرو گے نا. تو اچھا, پھر وہ ڈرا کرنا پڑے گا نا, پھر اگر مجھے جانا پڑے گا ادھر تو. اچھا نہیں, وہ میں اوکے نے اوکے, میرے اس بھائی. بھائی کا اچھا میں نے کر دیا, لالا لیکن ایک وہ منٹ, لالا ایک منٹ, لالا میں کرتا ہوں. ابھی امپورٹنٹ فالو کرنا نہیں ہے, ان کو سمجھانا امپورٹنٹ ہے. تو ملک صاحب, ابھی تو آپ لائیو پہ شاید آپ سمجھ نہیں رہے. تو جیسے آپ کی 4 پوائنٹس, آپ کو اپنے پوائنٹس نظر آ رہے ہیں, آپ کی آئی ڈی کے اوپر کوئی نمبر لکھے ہوئے ہیں, ہر بندے کا کوئی مجھے نمبر لکھا ہوا ہے, ہاں 1 2. آپ کے 4 کیا لکھا ہوا ہے. 4. 4 کو آپ دبائیں, 4 کو آپ ہاں دبائیں, ہاں, کیا آ گیا بی ایف ٹی. ٹھیک ہے, بی ایف ٹی وی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو آپ اس کو دبائیں گے تو آپ اس کے اندر چلے جائیں گے. اس کی ڈی پی میں ٹھیک, دیکھو, PTIoverseas.com, اس کی ڈی پی پہ لکھا ہوا ہے نا, وائٹ جو ڈی اچھا پی اس ہے, کو میں فالو کر لیا, ٹھیک ہو گیا. اسی ابھی کے ڈی اندر پی آپ بھی. جائیں گے. اس میں 3 ویڈیو پن کی ہوئی ہیں, پہلی 3 ویڈیو, اور وہ تینوں کے تینوں آپ کو بڑی آسانی سے اردو میں ایکسپلین کر لے گی. ٹھیک ہو گیا میرے بھائی؟ جی خان صاحب آپ اوپر آئیں, خان صاحب آپ ریکویسٹ ڈالیں ہمارے پیارے بھائی. اوکے اوکے اوکے, مشکل نہیں. ٹھیک میں ہو گیا. کر تو لیا. یہاں پر آپ جو بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے ہوگی, یہاں پر ساری کچھ وہاں پر لکھے ہوئے ہیں, آپ اس کو فالو کرو انشاءاللہ. اگر آپ کا دل مانتا ہے آپ فالو کرو. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں نہیں, ایسی بات نہیں ہے, ہم کریں گے فالو بھائی. نہیں بات نہیں, یہ ہے میں کہ آپ کو بتا, ہم باہر ہیں, ایک منٹ ہم باہر ملک ہیں, صاحب, ادھر دبئی میں ہیں. ملک صاحب
آپ باہر ہو، ہم اندر نہیں ہیں، ہم سارے باہر ہیں، اندر کوئی بھی نہیں ہے. اللہ نہ کرے ہم اندر ہو، ہم سب باہر ہیں. نہیں اونلی ہمارا خان بیچارہ اندر ہے، نہیں ہم تو سب ملک باہر ہیں. سے نہیں انشاءاللہ وہ بھی آئے گا یار، ایسی بات ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک، ملک ہماری سے بھی دعائیں انشاءاللہ ہم اس بھی کے ملک ساتھ. سے باہر ہیں، ٹینشن نہ لیں. اچھا، ٹو دا پوائنٹ آتے ہیں. تو نمبر 1، آپ پی ٹی آئی کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے ٹک ٹاک کی، اس کو آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں اس پہ بھی نہیں گیا. پچھلے جب ہم نے فنڈنگ کی تھی نا، نہیں، فنڈنگ کو ہماری نامرجو.com پہ گولی، کی تھی. اور میرا بھائی اور میرا پیارا بھائی، فنڈنگ کو آپ چھوڑو، میں فنڈنگ کی تو بات ہی نہیں کر رہا. میں عمران خان مرشد کی بات کر رہا ہوں، جس کو آپ فالو کرتے ہیں. اچھا، عمران خان کے اپنا پیج ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، عمران خان کا ٹک ٹاک پہ اپنا پیج ہے، بلو ٹک کا پیج ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کو آپ فالو کرو. نمبر 1، ہمیں فالو کرو نہ کرو، خان کو ضرور فالو کرنا اگر آپ اس کے سپورٹر ہو. دوسرا ایک ہے پی ٹی آئی آفیشیل ویب سائٹ، وہ بھی بلو ٹک کی ہے. دونوں کو آپ فالو کرو، ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. ہر صبح وہاں پر 2 ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں، کم سے کم، زیادہ بھی ہوتی ہے، کم سے کم 2 ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ وہاں سے آپ نے جانا ہے ڈاؤن لوڈ کے آپشن، لیکن جو بھی خان صاحب نے ویڈیو لگائی ہے نا، یا اس کی ٹیم نے، اسی کو آپ اپنے پیج پہ ڈاؤن لوڈ کرو. اس کے صرف 3 سیکنڈ لگتے ہیں. آپ کے پاس 3 سیکنڈ تو ہوں گے نا خان صاحب کے لیے، کہ نہیں؟ نہیں وہ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ، کیوں نہیں یار، کیوں نہیں. تو بس وہ آپ کرو. وہ آپ چائے بناؤ گے، کافی بناؤ گے، یا ناشتہ کرو گے، وہ 3 منٹ میں آپ نے بٹن دبانا ہے، آپ کی پیج پہ ویڈیو آ جائے گی. اللہ اللہ خیر. میں نے جو ہے نا یہ ٹک ٹاک میں نہیں چلاتا تھا. جب خان صاحب وہ آئے تھے نا گرمیوں میں ٹک ٹاک کے اوپر، ٹھیک ہے، پھر میں بھائی نے جان، گرمی میں ہو تھا. سردی میں ہو، ٹھیک ہے، جی جی، یہ گرمی سیزن ہو کی بات سردی جب میں. لاہور میں. نہیں، لاہور کو چھوڑیں آپ. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج خان کو چاہیے، ہمیں خان کو پرانی ہماری اسٹوریاں نہیں چاہیے. وہ جیل میں آج ہے، تو آپ جاؤ وہاں سے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرو اور اپلوڈ کرو. صرف 3 سیکنڈ لگیں گے. یہ آپ خان کے لیے صرف اگر ڈونیشن بھی نہ دو نا، صرف وہ ویڈیو اپلوڈ کرو. یہ بھی زبردست کام ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ آپ ہمیشہ آیا کرو، ہم سے بات کیا کرو، ہمیں اچھا لگتا ہے آپ سے بات کرنا. اور نہیں، ہمارے جب لائق ٹائم ہوتا خدمت ہے کوئی انشاءاللہ کوشچن. ہم سنتے ہیں. ابو برہان ہے، ہاں، جی جی جی، بو حمدان بھائی کا، عابد حسین ہے اس کا، میں اس میں جاتا ہوں، سنتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. ایسی کوئی بات سفیان ہے، اس کو لے لیجیے پلیز. نہیں. آگے چلو آپ نے صحیح ہے پھر، حکم کیا. انشاءاللہ میں چلتا ہوں. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، میں بریک میں تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک صحیح ہو ہے. گیا. تھینک یو تھینک یو ملک، سر، تھینک یو. تھینک یو، تھینک یو. اوکے، اللہ حافظ. ملک جی، میک شور خان صاحب کی پیج آپ پہ جا سب کے کو خان صاحب کی فالو ویڈیو کرے، لگائیں. جتنا ٹیم ہے ادھر سب کو فالو کرے پلیز. انشاءاللہ. تھینک یو میرا بھائی، آپ آیا کریں، تھینک یو. اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اچھا، انشاءاللہ. دوسرے ہیں ہمارے، کیا کہتے ہیں، ایک خان صاحب تھے، انہوں نے بات کرنی تھی. اچھا، مزمل کو انہوں نے اپنی سیٹ دے دی. کیا بات ہے، ہمارے پیارے بھائی نے. مزمل بھائی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ خان صاحب نے آپ کو سیٹ دی ہے. جی مزمل بھائی. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو ایوری ون. وی ایف ٹی بھائی، کس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں آپ؟ پہلے تو آپ دیکھو، آپ آئی ڈی کو دیکھ رہے ہو، او پی ایف عمران خان. اچھا، وہی میں پہلے سوال کرنے لگا تھا. میں سرکار ڈھونڈ کے پاگل ہو گیا. نہ اچھا، آپ مجھے نظر آئے، یا نہ ہی مجھے عابد بھائی نظر آئے. مجھے اسی بھائی نظر آ گئے. اللہ ان کو سلامت رکھے، سب بھائیوں کو سلامت رکھے. تو جب میں اور نے مزمل بھائی، میں نے آپ کو ریکویسٹ بھی بھیجی ہے، ریکویسٹ وہ بھی سر کر دیں. میری جان ہے، ضرور، لیکن میں نے ان باکس میں گئی نہیں. صحت کی خرابی کی وجہ سے ابھی میں تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہوں. اور دوسری بات، مدر کے ساتھ ابھی میں کچھ 1-2 دن ہو گیا اپنی براڈ پہ بیٹھتا ہوں، اپنے دوستوں کی ریکویسٹ کی وجہ سے. تو اس لیے 2 گھنٹے ادھر بیٹھوں، پھر میں ادھر آ گیا. میں نے کہا یار روکو، میں ادھر جانا ہوں. چلو، سب سے پہلے تو جب اس کو ہوا فالو، آگئی بات ہوگی بعد میں. اچھا بی ایف ٹی بھائی، آپ بتائیں کس موضوع پہ چلیں؟ فالو تو میں نے کر لیا. بس یہی میں نے پہلا کوشچن یہ تھا کہ جتنے بھائی بہن آ رہے ہیں ہمارے جاننے والے یا جاننے والے نہیں بھی ہیں، تو آپ یہ جو ہوسٹ ہے اس کو آپ فالو کرو، او پی ایف عمران خان، اوورسیز پاکستانی فرینڈ آف عمران خان. تو سارے عمران خان کے آپ دوست ہو، سارے عمران خان کے جیالے ہو، عمران خان کے ٹائیگرز ہو. آپ اس آئی ڈی کو سب فالو کرو. تو جب یہ آئی ڈی لائیو ہوگی آپ کو نوٹیفیکیشن ڈائریکٹ مل جائے گا، تو آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اوکے. اور اوکے، اچھا، ایک اور بات. اچھا سفیان بھائی، آپ بڑے پیارے بھائی ہیں میرے پاس بیٹھتے ہیں اکثر. اچھا سفیان بھائی، جو میں آپ سے اکثر بات کرتا ہوں نا، عابد بھائی، تو یہ براڈ ہے عابد بھائی کی. اس کو سب سے پہلے تو آپ نا جو فالو کا جو ہے نا بٹن وہ دبائیں، تو پھر آگے چلتے ہیں. جی بھائی، ایسا چلو باتیں لمبی ہو جائیں گی. آپ بتائیں کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے الیکشن کے لحاظ سے، آپ بتائیں مجھے. بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے لیے پریزیڈنشل سسٹم اچھا ہے یا پرائم منسٹر جو سسٹم چل رہا ہے وہ اچھا ہے؟
مجھے ذرا نا کلیئرلی آپ بتائیں، میں کچھ سوال سمجھ نہیں سکا آپ کا. ابھی کرتے ہیں آپ کو. پہلے یہ اچھا کوشچن یہ سفیان بھائی کے لیے، آپ کے لیے، اچھا رویل کے لیے. بی ایف بھائی میرا خیال ہے یہ نہیں سمجھ سکیں گے، تھوڑا سا اسٹارٹنگ سے لے لیں آپ، کہ جو ہمارا وہ شروع کا تھا کہ جو آپ نے رکھا ہوا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ رکھ لیں گے. کیا خیال ہے؟ اوکے ٹھیک ہو گیا. اوکے اچھا اوکے اوکے اوکے. اور ایک بات میں آپ ارشد شریف والی نا، ارشد شریف والی، ٹھیک ہے نا، اسے لے لیں تھوڑا سا، تاکہ یہ پھر ساتھ میں آ جائیں گے. زبردست. جی 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 اوکے اوکے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سفیان بھائی، سفیان آپ کو ویلکم. آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے؟ آپ مزمل بھائی کے دوست ہو تو ہمارے بھی ہیں، تو آپ بتائیں، اور انشاءاللہ کوئی ہمارے لائق کوئی خدمت ہو، کوئی کوشچن ہو تو ہم آنسر کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں ہو تو پھر ہم انشاءاللہ اپنی کوشچن پہ آتے ہیں. جی سفیان بھائی ویلکم. جی السلام علیکم تمام ٹیم کو. سر میں تو صرف عمران خان میری جان ہے، صرف اس کو میں پیار کرتا ہوں، اس کو سپورٹ کرتا ہوں. مجھے مزمل بھائی نے بتایا کہ اس آئی ڈی پر آئیں، ادھر صرف آپ کو پیار ملے گا عمران خان کا، تو اس لیے سر میں اس آئی ڈی پر آیا ہوں، اور میں نے فالو بھی کیا آتے ساتھ آئی ڈی کو. تو یہ بس میرا پیار، میں نے بس ادھر پیار ہی لینا ہے عمران خان کا بات. زبردست، بہت اچھا لگا، بہت اچھا کیا. رائل ہارٹ ویلکم میرا بھائی. رائل ہارٹ آپ کے پاس مائک آتا ہے، بسم اللہ میرا بھائی. آپ اس بات کریں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلامنا. بس یہ جو چیز ہے نا، ریلیز عمران خان، یہ ٹرینڈ ہونا چاہیے ایک دو راتوں میں، اور ان چیزوں پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خان جو آج ہمارے لیے یہ کھیت کاٹ رہے ہیں نا، اس کو ہم نے ابھی اپنی جان مال کی قربانی دے کے اس کو ریلیز کرنا ہے. تو جیسا بھی ممکن ہو زبردست. انشاءاللہ، اچھا ہٹ جس بھائی، طرح. ہٹ بھائی ایک منٹ، ہٹ بھائی ایک منٹ. آپ کہہ رہے ہو جان اور مال کی، آپ کس کنٹری میں رہتے ہو میرے بھائی؟ میں دبئی میں ہوں. اچھا دبئی میں. دبئی تو ماشاءاللہ کافی ریچ ہے. آپ جان کو، اللہ میاں آپ کی جان کو صحت رکھے، سیف رکھے. مگر مال کے بارے میں آپ تھوڑا بہت پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جائیں گے نا، وہاں تھوڑا بہت بالکل 5-10 پاؤنڈ آپ ان کو مال میں تھوڑا سا دے سکتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ الیکشن میں ان بالکل کو تھوڑی انشاءاللہ، ضرورت ہوگی. ٹھیک ہو گیا بالکل میرا بھائی؟ انشاءاللہ. آپ کنٹینیو کرو، آپ بات کنٹینیو کرو. اچھا تو انشاءاللہ وہ تو ہم اس چیز سے کبھی انکار نہیں کریں گے انشاءاللہ، جیسا بھی ممکن ہو، اور جس طرح ہم دوستوں سے چاند اکٹھا کر کے نا اس چیز میں ہم انشاءاللہ اپنا وہ کریں گے. اور خان کے لیے بھی یہ تو یار چھوٹی قیمت ہے یار، یہ مال یہ تو چھوٹی قیمت ہے، اس کا تو کوئی قیمت ہے نہیں خان کا. اور انشاءاللہ 8 فروری تک سارے ٹیگر جو ہے نا بالکل اپنے اوپر ایسا جذبہ پیدا کرو کہ پٹواری اور ان لوگوں کو یا تھوڑا سا سبق سکھائیں 8 فروری تک انشاءاللہ. اور سارے کے سارے جو ورسیز ہیں نا، سارے کے سارے میں سب کو یار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ووٹ ڈالنے کے لیے لازم ممکن کرے، ان دن کو 8 فروری کو ممکن کرے کہ اپنا ووٹ کاسٹ کرے. جتنے بھی ورسیز ہے یہ چیز آپ لوگ ممکن کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو سب پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. قسم سے پاکستان میں جو رہتے ہیں اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ بالکل نہ اس کو نیوز کے خبر ہوتے ہیں، انٹرنیٹ وہاں پر بند کر دیتے ہیں، سارا کا سارا جو پتہ ہے وہ ہر چیز کو ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے ہر لوگوں کو خبردار کرنا ہے، آپ لوگوں کو جگانا ہے. اور انشاءاللہ جس کا جو حلقہ ہے، اور اپنے حلقے میں کم سے کم 20 ووٹ اپنے ساتھ لے کے جانا ہے ادھر الیکشن کے دن انشاءاللہ. بہت بہت تو یہ بہت میرا اچھا آپ پیغام کا ہے. میسج. جی جی آپ کا پیغام آ گیا ماشاءاللہ. اچھا بھائی جان آپ بتائیں پاکستان میں عوام کتنی ہے ٹوٹل؟ سننے میں تو آ رہا ہے کہ 24 کروڑ ہے، پتہ نہیں 26 کروڑ عوام ہے. ٹھیک ہو گیا، چلو 26 پہ آپ کا آخری نمبر پکڑ لیتے ہیں. 26 کروڑ عوام ہے، ٹھیک ہے. اور جی باہر کتنا عوام ہے؟ باہر دنیا میں کتنا پاکستانی رہتا ہے اوورسیز میں سارا تقریباً ملا کے؟ آدھا باہر ہے آج کل جو نہیں نہیں حالات ہیں. نہیں، یہ غلط انفارمیشن ہے. 2 کروڑ سے بھی کم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا ٹھیک ہو گیا نا. جہاں پر 26 ہے اور جہاں پر 2 ہے، آپ خود حساب لگاؤ فرق کتنا پڑتا ہے. اگر آپ سارا لوگ بھی چلے جاؤ گے نا، اور وہاں پر وہ لوگ ڈال دے گا، آپ کے خلاف جائے گا، تو آپ کا کیا بنے گا؟ آپ سمجھ رہے ہو نا؟ بالکل. جب چیس گیم ہوتی ہے نا، یا کوئی بھی آپ گیم کھیلتے ہو،
تو اس کے رول ہوتے ہیں. تو 26 کروڑ اور 2 کروڑ کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہے. بالکل بردر، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ نہیں، آپ کا پاکستان میں بات جو لوگ سمجھ گیا. جذبات رویل بھائی، نہیں ایک نہیں نہیں منٹ، جذبات کو سائڈ پہ رکھو. میں آپ کو بالکل ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں. ٹیکنیکل جذبات دیکھو، کی میں بات آپ کے نہیں ساتھ ہوں. میں برو. آپ کے ساتھ ہوں. اگر 2 کروڑ پہ حکومت بدلتا ہے نا، میں آپ کے ساتھ آج چلتا ہوں. ساروں کو میں لے کر بھی آؤں گا. کم از کم میں 100 بندہ اپنے ساتھ لے آتا ہوں. مگر اس سے فرق کچھ نہیں پڑنا. آپ کوشش کرو، جو 26 کروڑ وہاں بیٹھے ہیں نا، جی ان جی کو پیسہ دو، ان کو راشن دو، ان کو گاڑی دو، ان کو مدد کرو، غریب کا چھت ڈالو. کچھ ایسا سسٹم کرو کہ وہ ایک تو ان کا فائدہ بھی ہوگا، آپ کو صدقہ جاریہ بھی ملے گا، پلس وہ ووٹ ڈالیں، کیونکہ رہنا تو انہوں نے وہاں پر ہے نا. آپ بالکل سمجھ رہے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. بالکل آپ بالکل یہاں سے جاؤ گے، آپ کا کم از کم 3 4 10 ہزار ریال کا فرق پڑے گا نا اگر آپ جاؤ گے. برادر، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اوورسیز ہے نا، ان کو سب پتہ ہوتا ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. پاکستان میں جو رہتے ہیں اس کو اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے. پر کیوں تو نہیں پتا یہ بتاؤ نا. آپ یقین کا ماں جانے، باپ میرے دوست ہے کراچی میں اس کو اپنے حلقے کا پتہ نہیں کہ میرے حلقے کا نمبر کیا ہے، میرے حلقے میں کینڈیڈیٹ کون ہوگا پی ٹی آئی کا. کراچی سٹی کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں کراچی کے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو اب ہم کیا آپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. اوسی بھائی، آپ تھوڑی رہنمائی کریں گے ان بھائی کی، یا متی اللہ بھائی آپ کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ متی اللہ بھائی. جی بات یہ ہے نا BFT بھائی کے جو بھائی صاحب بات کر رہے ہیں، دونوں صورتیں ٹھیک ہے. جو لوگ صحیح طریقے سے آسانی سے جا سکتے ہیں اور وہاں پہ میدان پہ بھی کام کرنا پڑتا ہے، جیسا وہاں جا کے آدمی کے کافی رشتہ دار ہوتے ہیں، موبلائزیشن بھی ہوتی ہے، وہ بھی صحیح ہے. آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ جو بھائی جا نہیں سکتے یا اگر وہ جا کر وہاں کام بھی نہیں کر سکتے، اس کے لیے اچھا یہ ہے کہ جو پیسے جانے پر وہ خرچ کرتے ہیں، اگر وہ پیسے ہم وہاں بیچ دیں. الیکشن کے دن بھی کافی مسائل ہوتے ہیں. یہ دیکھو، آپ نے اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داری میں کسی ایک بندے کو بھی دے دیے، وہ اس کا جذبہ ہوتا ہے، اس کی پوٹینشیل بھی ہوتی ہے کہ وہ بھاگ دوڑ کر کر ایک گاؤں سے جا کر دوسری گاؤں میں رشتہ دار ہوتے ہیں ایک ہی حلقے میں، وہ ڈھونڈ نکال لیتے ہیں، وہ موبلائزیشن کرتے ہیں. ان کو اگر آپ پیسے بیچ دے، وہ بیچارہ جانا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس وہ سورسز نہیں ہوتے. تو اسی طرح بھی یہ طریقے ہیں سارے مدد کرنے کے. تو یہ اب ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر میں صرف ایک ووٹ کے لیے جا رہا ہوں اور میں تقریباً 1 لاکھ 2 لاکھ روپے خرچ کرتا ہوں، تو اگر اس کے ذریعے میرا ایک ووٹ نہ ہو، لیکن میں اپنے خاندان میں ایسے بندے کو یا کسی دوست کو بیچ کر یہ پیسے اسی دن اسی کو استعمال کر کے، اسی سورسز کو استعمال کر کے شاید وہ 1 ووٹ کے بجائے 20 ووٹ پیدا کرے، تو یہ بہتر ہے میرے خیال میں. اور بعض زبردست اوقات پوائنٹ. یہ دونوں بھی کر سکتے ہیں، پیسے بھی ہے، جا کے وہاں بھی خرچ کر سکتے ہیں، اور وہاں میدان پر جا کر کام بھی کر سکتا ہے اور لوگوں کو زیادہ موبلائز بھی کرتا ہے. تو یہ ہر ایک کی اپنی پوٹینشیل ہے. تو یہ طریقے ہیں، جو بھی طریقہ زیادہ مفید ہو وہی استعمال کرنا چاہیے. جی ابو حمدان بھائی آپ کے پاس آتے ہیں. ابو حمدان بھائی. جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات کی ہے بھائی نے. بالکل یہی میں آج وہ شازیہ بہن آتی ہیں ان کی براڈ پہ بھی میں یہی بات کر رہا تھا کہ بھائی آپ لوگ، کیونکہ ایک بھائی نے بات کی تھی پاکستان جانے کی، وہ کہہ رہے تھے کہ میری ساری فیملی جو ہے، میں اپنے بھائی کی فیملی، اپنی فیملی ساروں کو لے کر جو ہے نا جا رہا ہوں ووٹس کے لیے. تو میں نے انہیں یہی چیز سمجھائی. میں نے کہا میرے بھائی، جو آپ اپنی فیملی کے کتنے ممبر ہوں گے، آپ ان کے ساتھ ملا کے کم از کم اگر آپ گلف میں ہو تو ایک بندے کی ریٹرن ٹکٹ آپ کو کم از کم پڑے گی 1500 2000 درہم، جو کہ پاکستان کا جو ہر فرد کا جو ہے 1 لاکھ روپے بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ 4 آدمی لوگوں کو لے کر جاتے ہو تو کم از کم آپ نے 4 لاکھ روپے اس میں جو ہے نا لگا دیے. ٹھیک ہے، ٹکٹس میں. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ وہی پیسہ وہاں بھیج کے آپ لوگ وہاں لوگوں کو موبلائز کریں، ان کو ٹرانسپورٹ فراہم کریں کہ وہ لوگوں کو جو ہے نا ٹرانسپورٹ کے ذریعے وہاں پر لے کر جائیں. ٹیمیں بنیں جو لوگوں کا وہاں پہ ان کی نگرانی بھی کریں، ان کا خیال بھی کریں، ان کے لیے پانی، ان کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں کھانے کے لیے بھی بندوبست کریں کہ وہ وہاں پہ جب تک بیٹھیں گے جب تک کہ رزلٹ نہیں نکل آتے. تو یہ آپ بہت ساتھ دو گے کیمپین میں، آپ بہت مطلب ایک ہیلپ فل آپ کا ہینڈ ہوگا پاکستان میں، وہاں پہ جو لوگ نکل رہے ہیں. ساتھ میں آپ لوگوں نے
یہ کرنا ہے کہ آپ لوگ کچھ ٹیمیں ایسی ہو جو وہاں پہ نگرانی کر رہی ہو، کوئی بھی کسی کی طرف سے کسی کے اوپر حملہ ہو تو ان کو اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکیں وہاں پہ. ساتھ ساتھ آپ نے بکنگز کرنی ہے، رکشے اور آٹو یا کیا کہتے ہیں اس کو، بسز، گاڑیاں، جن کو بھی آپ بک کرتے ہو ٹرانسپورٹ والوں کو، آپ نے یہ ہدایت کرنی ہے کہ آپ نے ایک ہفتہ پہلے جو ہے نا